اللہ ایک موقع ہوئے کہ میرے نبی نے مسجد نبی شریف وچ صحابہ دا مجمع میرے نبی نے نہ دو انگلیاں نو ملایا. حدیث پڑھو, میرے حضور نے فرمایا صحابہ اے دو انگلیاں تک رہے ہو؟ جی آقا تک رہے ہیں. فرمایا انہاں وچ کوئی گیپ تے نہیں نا, کملی والے کوئی نہیں. فرمایا پھر جان لو قیامت والے دن جنت وچ علی میرے نال ہنج کھلوتا حسنے, علی میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. فرمایا علی میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا. وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ نبی فرمایا لوگو علی حق نالے, حق علی نالے, علی قرآن نالے, قرآن علی نالے. میں علم دا شہران علی دا دروازہ ہے. اوے لوگو میرے بھائی علی دا چہرہ تکنا عبادت, چہرہ تکنا عبادت, چہرہ تکنا عبادت. اوے لوگو جدا میں مولا ادا رب مولا, جدا رب مولا ادا میں مولا. گل مک گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر من لو جدا میں مولا ادا علی مولا. یہ شاہ یا علی یا علی, ہاں یہ شان ہے ان کے غلاموں کا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو ان کی شان اور مقام کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ بھی پڑھا ہے, ایمان کی نظر سے دیکھا ہے, جس کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ بندے کا مقام اتنا بڑھا دیتا ہے. بتائیے وہ رسول خود کتنی شان والا ہوگا. حضور برا البرا ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسولوں کے لیے اور قیامت تک مومنوں کے لیے عزت. جنا اللہ عزت دیتی نا, میں دی اپیلا مہربانی کر تو بھی انہوں نے عزت کر, بس اتنی گل نہ کر سے تا ککھے نہ فرق نہیں پونا انہاں تے. ہاں اپنا بیڑا تباہ ہو سیا, اپنا کھانا خراب ہو سیا, لہذا بہتر ہے اپنی بھلائی کر, اپنی سوچ اپنا کھانا خراب نہ کر. کیونکہ وڈیاں لوگا آکھیا کہ پانی ڈونگا ہوئے تو وڑنا نہیں چاہیے, کنڈے والا درخت ہوئے تو چودھری جی چڑھنا نہیں چاہیے, کنڈے چوب سن تے اللہ کسی عزت دے تے سڑنا نہیں چاہیے. اوہ اللہ جی دیتی, اوہ اللہ نے بندیا نبی کے گھر والوں کو اور نبی کے در والوں کو عزت خدا نے دی ہیں. تیرے میرے جل جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں, اللہ ان کا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ پر راضی ہو گئے. گل مک گئی. ہن کہنے میں نے جھگڑے نہ یا بناونے نہ کیوں نہ جی ایویں اپنا رولا پائے بھی چلیا. بہتر یہ ہے کہ ان کی عزت کر جو عزت والے ہیں, اور جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عزت والے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری گل نہ مان, اللہ کی بات من, وہ عزت والے ہیں, عزت والے, عزت والے. باقی گل رہی اونچ نیچ نہیں, وہ بالکل تاریخ ہے, ہوئی ہو سی, لیکن تو ہن ماما نہ بڑھنا. 15 صدیاں بعد تو نہ فیصلہ کرنا کہ کیڑا ٹھیک ہے, وہ جانے اللہ کا رسول جانے, تو عزت کر ان کی. بس اتنا. میں تو آپ کو یہ, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی پڑھایا, اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تو ان کی عزت کر, باقی ان اللہ نے یار ہے, سجن ہے, کملی والے نے پیار ہے, تے یار نے درمیان کوئی اونچی نیچی ہو بھی ہوئے نہیں. لیکن اس نے یہ مطلب نہیں کہ تیسرا بھی فائدہ اٹھائے. یہ جڑے تسی فائدہ پہ اٹھانے ہو نا, حکومت بڑھانے ہو, تیسرے ہو. نبی کریم دا دربار لگا ہوئے, غلام بیٹھے ہوئے نے, پیارے ابو بکر, سونے عمر, سونے عثمان, سونے حیدر کرار, سونے بلال بیٹھے ہوئے نے, جناب طلحہ بیٹھے ہوئے نے, جناب زبیر ہوئے نے, غلامہ دا مجمع میں. میرے نبی نے فرمایا غلاموں میں نو 3 چیزاں نال پیارے. سنے ہو کملی والے آ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا نماز, خوشبو, فرما بردار عورت. آئے آئے آئے,
حضور نے فرمایا مینوں تین چیزاں نال پیار ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک، نماز جنت دی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، ورحمت للعالمین۔ نبی فرمایا خوشبو بھی مجھے اچھی لگتی ہے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا فرما بردار عورت اگر بہن ہے، بھائی دی فرما بردار، بیٹی ہے باپ دی فرما بردار، بیوی ہے اپنے شوہر دی فرما بردار، فرما بردار عورت گھر میں جو مرد ہے، مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، وہ اپنے گھر کے مرد کی ذمہ واری میں اس کی بات مانتی ہے، خود سردار نہیں بنتے بلکہ اس کی فرما برداری میں رہتی ہے کہ یہ مرد ہے، اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسیاں بیویاں نال بھی اللہ دے رسول نو محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ایسی عورتوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو مرد کی عزت کرتی ہیں، فرما بردار عورت اے غلام جی ہوندے نے سنے ہو نا جنہاں نو پیارے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کر دینے آقا جے اجازت دیو تے ممی کوئی گل کراں۔ میرے نبی نے فرما ابو بکر بولو نا، عرض کیتی کملی والیا میرے نبی نو تین چیزاں نال پیارے، سونیا میں مرید تیرا واں، غلام تیرا واں، محبت تیرے نال کرنا واں، حبیبی یا رسول اللہ مینوں بھی تین چیزاں نال پیارے۔ آئے ہائے، اس لیے کہ میرا نبی جو کرتا ہے، میرا نبی جو کرتا ہے میں پھر مرید کیسا جو میں نہ کروں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیڑیاں، عرض کیتی کملی والیا میں چاہنا واں دھی میری ہووے، نکاح تیرے وچ ہووے، انج تسی میرے نبی ہو، میرے قائد ہو، میرے محسن ہو، میرے ہادی ہو، میرے راہ پر ہو، میرے رسول ہو، یہ ساریاں گلاں اپنی جگہ، لیکن کملی والیا تواڈی ذات نال سورے جوائی دا رشتہ مینوں بڑا چنگا لگدا ہے، دھی میری ہووے، نکاح تیرے وچ ہووے، کملی والیا دوجی چیز میں چاہنا واں مال میرا ہووے، حکم تیرا ہووے۔ آئے آئے کہہ دیو سبحان اللہ۔ کملی علیہ ماں دسو میں خرچ کتے کرنا ہے؟ ہاں مجھے نہیں پرواہ کہ ابو بکر نے کتنی محنت کی ہے، اللہ کے رسول آپ ایک آواز تو لگائیں، ابو بکر سارے گھر کا گھر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ یا رسول کملی والے میں چاہنے مال میرا ہووے، حکم تیرا ہووے۔ یاد نہیں نا پچھلے جمعے میرے نبی نے فرمایا سارے دے احساناں دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں، تواڈے وچ ایک جنا ہووے جدے احساناں دا بدلہ قیامت والے دن رب چکائے گا۔ اللہ دے رسول کون نے فرمایا میرا ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ کملی والے تیسری چیز جڑی مینوں چنگی لگدی ہے او اے وے سونیا میں چاہنا واں 24 گھنٹے اکھ میری ہووے، چہرہ تیرا ہووے۔ اللہ نے رسول میں نے دل کرنا میں 24 گھنٹے تو ساتھ تک نہیں رواں، تک نہیں رواں، تک نہیں رواں۔ اور اس مقام پر حضور کے بلا تاجدار گولڈا بولے، آپ کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ آل و اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ کملی والے آپ نے آلے پاک آپ نے اصحابہ پاک نیاں انہاں اکھیاں میڑا سلام ہوئے جڑیاں ہر وقت توڑے چہرے نہ طواف کرنیاں رانیاں۔ آیا یہ اس کا ترجمہ میں پنجابی تساں کر کے دیتا، ٹھیک ہے؟ آل و اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ یا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ یہ تاجدار گولڈا عرض کرے اے کملی علیہ رب نے سارے جانا واسطے رحمت بنا کے متا
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਛੋੜਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ میں تو تھوڑا غلام کملی والے آپ کی یہ شان ہے کہ آپ غیروں پر بھی مہربانی کرتے ہیں میں تو آپ کا مرید ہوں کو جا ماڑا بیڑا جے جب یہاں نہ تا تھوڑا گینا نا سگ تو آپ کا ہوں نا سگ تو آپ کا ہوں نا غلام تو آپ کا ہوں آپ کے در کا کتا ہوں تو میرا بھی تو کام ہے نا کہ میں امید رکھوں کہ کبھی نہ کبھی تو آپ کرم کریں گے مجھ پر یہ بات تاجدار گولڈا جی سید کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا اور تو اٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے یہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا بڑی بڑی گل کر گئے کملی آلیا یہ میرا عقیدہ ہے کہ کوئی منگتا تیرے دربار میں آ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے دے نہیں اس لیے کہ یہ آپ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ آپ بسم اللہ آپ انکار کر دیں اللہ جزائے خیر دے بھائی نثار اللہ جزائے خیر دے اللہ یا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی شان کے مطابق ہی نہیں کہ کوئی سوالی آئے اور آپ کہیں جی چل بھائی میرے کو کوئی شاہ نہیں ہے چل اٹھ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ نے جو کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ محبوب کوئی سوالی آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے مالک پتہ نہیں کہ مانگ بوے فرما سجنا پہلے اس نے گال سننا ہن مرضی تینڈی ہے لیکن خیال کریں جے تُد مانگ دا نہ میرے کولو کہ مالکہ بندہ ہے پہ منگنا تے وہ تُد اگو بول گدا تُد بولیا تو خیال کریں تیڑا بول رب خالی نہیں موڑن لگا اس کی جھولی بھر دے تاجدار گولڈا کہتے ہیں حضور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منگتا ہے اور خالی چلا جائے آپ کی شان کے مطابق ہی نہیں ہے ہاں یہ تیرا کام ہے اگلی یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا اللہ کے رسول یہ بھی مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا ہوگی لیکن شفاعت کا حق اللہ نے آپ کو دے رکھا یہ مقام کوئی کام ہے یہ ہاں یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا اور محشر میں نصیر ان کی نظر مجھ پہ پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم سیدنا صدیق اکبر کہنے کملی والے مال خرچ کرنا دی میری آپ کے نکاح میں ہونا آپ کے چہرے کی زیارت کرنا یہ تین چیزیں آئے ہائے 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 ادھر جناب عمر بھی بیٹھے ہوئے نے عمر بھی میرے نبی نے فرمایا لوگو ساری دنیا میری مرید ہے لیکن عمر فرمایا میرا مرید بھی ہے میں محمدی مراد بھی ہے میں اللہ کو مانگ کے گدا عمرہ ہاں فرمایا ساری دنیا میری مرید عمر میرا مرید بھی میری مراد بھی ہے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا لوگو میرے بعد اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری نبی اگر میرے بعد بھی کوئی نبی رب نو بھیجنا ہویا میرا عمر ہویا سینہ تان کے نہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت فرمایا میں آخری میرے بعد کوئی کہ میں نبی بن کر آیا وہ جھوٹا ہے زندیق ہے لعنتی ہے جہنمی ہے فرمایا لوگوں ساری دنیا شیطان کو ڈر دیئے پر جس گلی چو میرا عمر آ رہا ہوئے شیطان بھی گلی چھوڑ دے دے عمر کی اللہ نے اتنی حیبت رکھی ہے ڈر رکھا ہے کہ شیطان بھی اس سے بھاگتا ہے عمر سے یہ حضور آکھنے میں نے آکھا جس نے کلمہ پڑھنے یہ میرے نبی تعریف کر رہے
اور ایک موقع پر یہ اب اس کو بڑے پیار سے سنی گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا صحابہ جب کوئی اچھی محفل میں بیٹھو نا, اچھی محفل میں, نیک محفل ہو, ذکر کی محفل ہو, تو فرمایا جب کوئی اچھی محفل ہو جس میں اللہ کی تعریف ہو, مجھ پر درود پڑھا جائے, یہ اچھی محفلیں ہوتی ہیں, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے, تو حضور نے فرمایا کہ اس محفل میں میرے عمر کا بھی ذکر کر دیا کرو. حضور فرماتے ہیں اچھی محفلوں میں میرے عمر کا بھی ذکر کر دیا کرو. عمر کا, عمر حضور فرما رہے ہیں, حضور فرما رہے ہیں. ادھر جناب عثمان بھی بیٹھے ہوئے نے, اللہ عثمان بھی عرض کردے نے کملی والے اب مینوں بھی تین چیزاں نال پیار. عثمان بولنا اے جو مرید ہونے نے, عثمان عرض کردے نے کملی والے آ بھکھیاں کھانا کھوانا, ننگیاں لباس پوانا اور 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا, یہ تین کام مجھے بڑے پسند ہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا اور ننگے کو لباس پہنانا, اس کے جسم کو ڈھانپ دینا. اللہ اکبر. اور سنیے سنیے فرمایا اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرنا بھی مجھے بڑا پسند ہے. اسی لیے عثمان حیا والے کہا گئے, اتنے حیا والے تھے. حضرت عثمان خود فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے مجھے دعوت دی نا, میں نے آپ کی دعوت پر حضور کا کلمہ پڑھا, ایمان لے کر آیا, تو یہ دایاں ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا. جب میری ملاقات ہوئی نا تو میں نے کلمہ پڑھا, حضور کو گواہ بنا کر کہ اللہ کے رسول گواہ رہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ دایاں ہاتھ میں نے رسول کے ہاتھ میں دیا, بیعت کی. اب سنیے سیدنا عثمان کہتے ہیں یہ دایاں ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا, اس دن سے لے کر اے تک اے جے غلام ہونے نے اس گلہ نال کھڑے تھے چسکا لا کے چھوڑنا مجھے. حضرت عثمان کہتے ہیں اس دن سے لے کر وقت شہادت تک ساری زندگی یہ ہاتھ میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا, اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول کے ہاتھ میں. عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں ٹچ کی, اس لیے کہ یہ ہاتھ رسول کے ہاتھ میں گیا. میں نے اس ہاتھ کی بھی عزت کی جو رسول کے ہاتھ میں دیا تھا. یہ کتنے بڑے شرم والے لوگ تھے, کتنے عظیم لوگ تھے. نبی پاک دے حجرے دا دروازہ کھڑکیا, پوچھیا کون؟ ابو بکر لنگیا, دروازہ کھڑکیا کون؟ عمر لنگیا, دروازہ کھڑکیا کون؟ عثمان. میرے نبی نے روک دیتا. ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنیاں نے حضور اس طرح بیٹھے ہوئے سن, اس طرح حضور دیاں پنڈلیاں ننگیاں, دو پہلے غلام آئے, حضور جی بیٹھے رہے. عثمان دا نایا, میرے نبی نے فرمایا عثمان ٹھہر جا. عثمان کو روک دیا. حضور جلدی نل سنبھل گئے, چادر مبارک نل پنڈلیاں کج لیتیاں, کج کے جدوں بہ گئے فرمایا عثمان ہن لنگیا. ہائے ہائے ہائے, عثمان ہن لنگیا. عثمان بھی اندر آ گئے. تینوں غلام اپنے آقا نال گلاں کر دے رہے. رات دیر تک مجلس رہی. حضور کو اجازت لیتی چلے گئے. دروازہ بند. مائی صاحبہ کہنیاں نے جدوں دروازہ بند ہویا, میں عرض کی تھی کملی والے آ فدا کا بھی وامی, وہ سونیا میرے ماں باپ قربان ہو جان, گل سمجھ نہیں آئی. میرا بابا ہے بیٹھے رہے ہو, عمر آئے نے بیٹھے رہے ہو, عثمان دیواری سنبھل گئے ہو, پنڈلیاں کج لتیاں نے وجہ کیے. میرے نبی نے فرمایا آشا میں اس بندے کو حیا کیوں نہ کراں جدے کو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے. اللہ کے ملائکہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا یہ شان ہے ان کے غلاموں کا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کا, سردار کا عالم کیا ہوگا. ادھر جناب علی بھی بیٹھے ہوئے نے, آئے ہائے
حیدر کرار بھی بیٹھے ہوئے نے، حیدر کرار بھی ونڈ ہو رہی ہے، ونڈ ہجرت کے بعد ونڈ ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انصار کون ہے جڑا تواڈے وچوں جڑے مہاجر ہجرت کر کے آئے نے مکے وچ، اے سارے مالدار نہیں، وچ غریب بھی نے، انہاں دا گھر بار کوئی نہیں، کون ہے جڑا بھرا بنائے حویلی وچ حصہ دے وے، جائیداد وچ برابر دا شریک کرے؟ لبیک یا رسول اللہ، آقا ہم حاضر ہیں، آپ آرڈر کرو، دسو کہنا کہیں بھرا بناونا، اسی نہ بولنے تو آرڈر تو اڈا چل سی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا فلاں ونڈ ہو گئی، سارے آندھی ونڈ ہو گئی۔ علی بیٹھے رہے، آئے ہائے ہائے، علی بیٹھے رہے۔ عرض کر دینے کملی والے آ ہجرت والی راتی ابو بکر نو لے کے نکل آئے ہو، پچھے جان تیلی تے رکھ کے توڑی منجی تے میں ستا رہا ہاں۔ کملی والے آ میرا بھی گھر کوئی نہیں، میری بھی حویلی کوئی نہیں، مینوں کسے دا بھرا نہیں بڑھایا۔ جدو علی یہ گل کی تھی سنیو، میرے نبی نے مولا علی نو بازو تو پکڑ کے انج کھڑا کیتا، فرمایا اے سجنا پریشان کیوں ہونا میں، کوئی کسے دا بھرا، کوئی کسے دا بھرا، علی تینو مبارک ہوئے، تو دنیا وچ بھی میرا بھرا ہوئے، قیامت والے دن بھی میرا بھرا ہوئے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سرکار کا عالم میں کیا ہوگا۔